نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ افعال القرآن کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والے افعال کا ذکر کریں گے، ان کے اردو میں کیا معنی ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی کہیں جہاں مثال ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو پہلا فعل ہے جو کہ باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، جلس یجلس جلوسن، اس کا معنی ہے بیٹھنا، بیٹھے رہنا۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں استعمال ہوا، تفسحوا فی المجالس، کشادگی کرو مجلسوں میں، جلسہ یجلس جلوسن، بیٹھنا، بیٹھے رہنا۔ دوسرا فعل ہے جرم یجرم جرمن، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے جرم کرنا، آمادہ کرنا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی۔ جرما یجرم جرمن، جرم کرنا، آمادہ کرنا۔ تیسرا فعل جلد یجلد جلدن، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے کوڑے مارنا، جلد پر کوڑے مارنا۔ مثال ہے اس کی سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے۔ جلد یجلد جلدن، کوڑے مارنا جلد پر۔ مثال فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، سورۃ نور آیت نمبر 2، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے۔ اس کے بعد فعل ہے بطش یبطش بطشن، یہ بھی باب ضرب یضرب سے، معنی ہے سختی، رعب سے پکڑنا، اور اس کی مثال ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 19 میں، ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو، کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑ لے اسے جو وہ دشمن تھا۔ بطش یبطش بطشن، سختی، رعب سے پکڑنا۔ اس کے بعد فعل حبس یحبس حبسن، یہ بھی باب ضرب یضرب سے، معنی ہے قید کرنا، روکنا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 8 میں اس کا ذکر ہوا، البتہ وہ ضرور کہیں گے، کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے اسے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔